السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 4۔ آج کے سبق میں بھی ہم حرکات کو ہی پڑھنا سیکھیں گے، مگر اس سبق کے اندر 16 الفاظ کو اکٹھا کر دیا گیا ہے جن کی آواز آپس میں ملتی جلتی ہے۔ ہم نے ان کا فرق واضح کرنا ہے۔ یہاں پہ کہہ رہے ہیں اس سبق کو رواں پڑھیں، یعنی کہ روانگی سے حرکات کی ادائیگی کا خاص خیال رکھیں، ملتی جلتی آواز والے حروف میں واضح فرق کریں۔ تو جو احباب نئے ہیں وہ تختی نمبر 1، 2 اور 3 کو پہلے دیکھیں، یاد کریں، اس کے بعد تختی نمبر 4 کو سنیں۔ تختی نمبر 1، 2 اور 3 کا لنک ہم ڈسکرپشن میں ہم نے دیا ہے، آپ پہلے ان ویڈیو کو دیکھیں، بعد میں تختی نمبر 4 کی طرف آئیں تو آپ کو بہتر طریقے سے حرکات کو پڑھنے کا طریقہ معلوم ہوگا، اور آپ حرکات کو اور ان قواعد کو پڑھنا جتنا بہتر طریقے سے سیکھیں گے اتنا ہی آپ کا قرآن پاک میں تلفظ بہتر ہوگا۔ تو بڑھتے ہیں اپنے سبق کی جانب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ حرکات کو یہاں پر روانگی سے پڑھنا ہے۔ تا، تی، تو، حروف مستعلیہ میں سے ہے، تو اسے ہم نے پر کر کے پڑھنا ہے۔ اس کی آواز بھی تا سے ملتی جلتی ہے۔ تا باریک ہے، پر ہے، آپ اسے پر پڑھیں گے تو یہاں پہ کی اصل آواز آئے گی اور معلوم ہوگا کہ یہ ہے۔ تا جب ہم پڑھتے ہیں تو یہ باریک ہوتا ہے، آواز دونوں کی آپس میں ملتی جلتی ہے، مگر ہم نے کو پر پڑھنا ہے اور تا کو باریک پڑھنا ہے ان کی قواعد کے مطابق۔ توی، تو، ز، زی، زو، ذا، ذی، ذو، ظا، ظوی، زو، ضا، ضی، ضو، ثا، ثی، ثو، سا، سی، سو، صا، صی، صو، کا، کی، کو، قا، قی، کو۔ یہ والا قاف پر ہے اور یہ کاف باریک ہے، آپ نے ان کو واضح کر کے پڑھنا ہے۔ قا، قی، قو، ہا، ہی، ہو، حا، حی، حو، آ، ای، او، عا، عی، عو، دا، دی، دو، خا، خی، خو، غا، غی، غو، با، بی، بو، ما، می، مو، وا، وی، وو، فا، فی، فو، لا، لی، لو، نا، نی، نو، را، ری، رو، جا، جی،
جو، شا، شی، شو، یا، ی، یو۔ ماشاءاللہ سے ہم تختی نمبر 4 حروف حرکات مکمل کر چکے ہیں۔ آپ زیادہ سے زیادہ اس کی مشق کریں۔ اس کی مشق کرنا آپ کے لیے بہت اہم ہے، کیونکہ جب آپ قرآن پاک پر جائیں گے اور آپ کی تیاری نہیں ہوگی، اس کی مشق آپ نہیں کریں گے، تو حرفوں کا جب ایک حرف کو جب تبدیل کر دیا جاتا ہے، طا کو جب تا پڑھ دیا جاتا ہے، تو پھر عربی عبارت کے اندر اس کا معنی بدل جاتا ہے اور پھر ہمیں اس کا گناہ ملتا ہے۔ اگر ہم انہیں تلفظ کے ساتھ بہتر طریقے سے پڑھیں گے تو ہی ہمارے لیے بہتر ہوگا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اگلی ویڈیو میں ملیں گے۔ خدا حافظ۔